باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، وصدق رسوله النبي الكريم۔ سماعت فرمانے والے میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب التکریم سماعت فرمانے والی معززہ محترمہ ماں بہنوں، آج کی ہماری گفتگو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، خاندان نبوت کا چشم و چراغ، سیدہ شباب اہل الجنہ کے مصداق حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دردناک مظلومانہ شہادت کے موضوع پر ہوگی۔ اسلام کے دامن میں بے شمار شہداء ہیں، کہیں ہمیں بدر میں صحابہ کے لاشیں تڑپتے نظر آتے ہیں، کہیں احد میں صحابہ کے لاشیں تڑپتے نظر آتے ہیں، کہیں ہمیں اور جو غزوات ہیں وہاں پر صحابہ کے لاشیں تڑپتے نظر آتے ہیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بڑی قربانیاں ہیں۔ کم و بیش 227 کے قریب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 غزوات میں جام شہادت نوش کر گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 27 غزوات ہوئے اور تقریباً 72 سریہ ہوئے، 27 یا 28 غزوات ہوئے اور 72 سریہ ہوئے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں کسی صحابی نے لشکر اسلام کی کمان کی ہو۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس جنگ کی کمان بنفس نفیس خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو۔ مدینہ طیبہ کے 10 سالہ عرصہ میں تقریباً 100 کے قریب کفار سے جنگیں ہوئیں، اور ان جنگوں میں کفار کو ہر محاذ پر مجاہدین اسلام نے ناکام کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق و صداقت کا علم بلند کیا، اور اسی حق و صداقت کے علم کو بلند کرنے کی پاداش میں بے شمار صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اپنے نانا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، حضرت علی کے دوسرے بیٹے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جس بات کو حق سمجھا اسی پر ڈٹ گئے، اور پھر اپنے اس موقف پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسلام کے دامن میں بے شمار شہادتیں ہیں، مصلی رسول پر
خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا تڑپتا نظر آتا ہے. حضرت عثمان کا لاشا ہمیں بڑی مظلومیت کے ساتھ تڑپتا نظر آتا ہے. کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لاشا تڑپتا نظر آتا ہے. میرے بھائیو، اسلام پہ بڑی قربانیاں لگی ہیں، بلکہ اہل سنت تو یہ کہتے ہیں حضرت حسین سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے قربانی دی. آپ نے طائف میں پتھر کھائے، مکہ کی گلیوں میں پتھر کھائے، آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، آپ جسم مبارک پر اونٹ کا گندا اوج ڈالا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو پتھر مارے گئے. آپ کے ساتھ کون سا ایسا ظلم ہے جو روا نہیں رکھا گیا؟ اسی طرح اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی، حضرت عمر نے قربانی دی، حضرت عثمان نے قربانی دی، حضرت علی نے قربانی دی، آپ کے بڑے بھائی حضرت حسن نے قربانی دی. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام نے جتنی بھی ہو سکی اسلام کی خاطر قربانی دی. افضیت یہ بار بار کرانا چاہتی ہے کہ اسلام معاذ اللہ کوئی ایسا مقبول مذہب نہیں ہے کہ جس کی خاطر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہو. بس بیٹی کا ایک بیٹا ہی ہے کہ جس کے دل میں اسلام کا درد تھا، اور کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو اسلام کی خاطر قربانی دے. یہ ان کا کہنا غلط ہے، اور اس قسم کی بات کو بار بار کروانا یہ غلط ہے. یہ اسلام کی پشت پر ایک بہت ضرب کاری ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر دوسرے حضرات کی قربانی ہے وہیں پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مظلومانہ شہادت ہے. صرف حضرت حسین کی شہادت نہیں، حضرت حسین کی بھی شہادت انہی شہادتوں میں سے ہے جس طرح باقی شہادتیں اسلام کی خاطر دی گئیں. اسلام کی خاطر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا. میں کس کس کی شہادت کا تذکرہ کروں، کس کس کی مظلومیت کا تذکرہ کروں؟ انشاءاللہ اپنے وقت پر یہ سب کچھ آئے گا. بھائی حسین کے نانا کی قربانی پہلے ہے، حسین کے بابا کی قربانی پہلے ہے، حسین کے خالو کی قربانی پہلے ہے، حسین کے بھائی کی قربانی پہلے ہے، اور حسین کے جو باقی اسلاف اور اکابرین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بے شمار صحابہ اکرام کی قربانی حسین سے پہلے ہے. حسین نے بھی انہی لوگوں سے قربانی کا گر سیکھے. حسین نے جب دیکھا کہ اسلام کی تاریخ قربانیوں سے لبریز ہے، تو حسین نے اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے اکابرین اور اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا. جس بات کو حق سمجھا اس پر ڈٹ گئے، اور پھر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے اہل و عیال کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سب کو جو ہے انہوں نے حق بات پر قربان کر دیا. نہ ہم روافض کا نظریہ رکھتے ہیں، نہ ہم خوارج کا نظریہ رکھتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ایک مضبوط عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، اور اسی پر الحمدللہ ہم کاربند ہیں. جس طرح باقی صحابہ کی عزت اور احترام، ان کی قربانی کی قدر ہمارے دل میں ہے، اسی طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی قدر اور احترام ہمارے دل میں ہے. میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت ہے. حضرت حسین کی شہادت وہ شہادت ہے کہ جس پر زمین روئی، آسمان روئے، جنات روئے، جنگل کے جانور متاثر ہوئے، انسان اور پھر مسلمان. ایسا کون ہے جو اس درد کو محسوس نہ کر سکے یا کسی زمانہ میں اس کو بھول جائے؟ میرے بھائیوں، لیکن شہید کربلا کی روح درد اور غم کا رسمی مظاہرہ کرنے والوں کی بجائے ان لوگوں کو ڈھونڈتی ہے جو ان کے درد کی شریک اور مقصد کے ساتھی ہوں.
ان کی خاموش مگر زندہ و جاوید زبان مبارک مسلمانوں کو ہمیشہ اس مقصد عظیم کی دعوت دیتی رہتی ہے کہ جس کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ جانے کے لیے مجبور ہو گئے، جس کے لیے آپ نے اپنے سامنے اپنی اولاد اپنے اہل بیت کو قربان کر دیا، خود بھی قربان ہو گئے۔ واقعہ شہادت کو اول سے آخر تک دیکھیں میرے بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط اور خطبات وہ غور سے سننے کے قابل ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا مقصد یہ تھا کہ کتاب و سنت کے قانون کو صحیح طور پر رواج دیا جائے، اسلام کے نظام عدل کو اثر نو قائم کیا جائے، اسلام میں خلافت نبوت کی بجائے جو آمریت آ چکی تھی اس کا مقابلہ کیا جائے، حق کے مقابلے میں زور و زر کی نمائش سے مرغوب نہ ہو، حق کے لیے اپنی جان اپنا مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، خوف و ہراس اور مصیبت و مشقت میں نہیں گھبرانا چاہیے، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا چاہیے اور اسی پر توکل کرنا چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ دعوت ہے آج شہید کربلا کی، یہ دعوت ہے آج ہمیں نواسہ رسول کی، آج یہ دعوت ہے ہمیں جگر گوشہ بطول کی۔ آج مظلوم کربلا جور و جفا کو اس پکار کو کوستے ہیں، حضرت حسین جو ہیں ظلم و ستم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، وہ اپنا سر نہیں جھکاتے۔ سیدہ شباب اہل جنہ ریحانہ رسول حضرت حسین اور ان کے اصحاب کی مظلومانہ دردناک شہادت کا واقعہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ اسے بلا دیا جائے، نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان اس سے اپنے دل میں ایک درد محسوس کرتا ہے، اور اس میں اہل نظر کے لیے بہت سی عبرتیں اور نصائح ہیں۔ اس لیے اس واقعہ کے بیان میں سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں کی تعداد میں مفصل تحریریں، کتابیں، تقریریں ہر زبان میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن ان میں سے بکثرت ایسی باتیں ہیں کہ جن میں صحیح اور مستند روایات لینے کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ شہادت حسین کے ضمن میں آج لوگوں نے کاروبار کھول رکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آج رافضی لوگ اپنے مذہب کی بنیاد اور عمارت تعمیر کرتے ہیں، اس شہادت کی آڑ میں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ حضرت حسین کو شہید کس نے کیا، خطوط کن بدماشوں نے لکھے، پھر ان کو مدینہ سے کوفہ آنے کی دعوت کون دیتا رہا، مکہ مکرمہ سے کوفہ آنے کی دعوت کون دیتا رہا، اور کون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ مجبور کرتا رہا، اکساتا رہا کہ آپ جو ہیں ان سے بہتر ہیں، آپ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن نواسہ رسول نے اپنی فہم و فراست اور بصیرت کے ساتھ ان لوگوں کی ان باتوں کو جھٹلا دیا اور ان کے دامے فریب میں نہیں آئے۔ جب حضرت حسین نے سمجھا کہ اب کسی غلط کار انسان کے ہاتھ پر، کسی فاسق و فاجر انسان کے ہاتھ پر بیعت کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ پھر اس کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت حسین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حق سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اسی لیے ان سے وظائف لیتے رہے، اسی لیے ان سے سالانہ خرچہ لیتے رہے، اور پھر اس سلسلہ میں دمشق کا سفر کرتے رہے۔ ان کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ وہاں سے رخصت کیا جاتا، ان کو تحائف دیے جاتے، ان کو ہدیے دیے جاتے، قرابت رسول کا خیال رکھا جاتا۔ میرے بھائیوں، شہادت حسین کے ضمن میں لوگوں نے بہت کچھ غلط ملت روایات اس میں ملائی ہیں، اور بہت کچھ اس میں ایسی باتیں کہی ہیں
کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ایسی مستند باتیں آپ کے سامنے رکھیں کہ جو حقائق سے پر ہو. لیکن یہ ضروری نہیں، یہ کہ قرآن اور حدیث کا واقعہ نہیں ہے کہ جس سے کوئی اختلاف نہ کر سکے. ممکن ہے میری بات سے کوئی اختلاف بھی کرے، لیکن بات جو ہے وہ جتنی بھی مستند اور مقبول ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی جو ہے اس کا بیان کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہوگا. یوں تو دنیا کی تاریخ کا ہر ورگ انسان کے لیے عبرتوں کا مرکہ ہے. خصوصاً اس کے اہم واقعات تو انسان کے ہر شعبہ زندگی کے لیے ایسے نتائج سامنے لاتے ہیں جو کسی دوسری تعلیم اور تلقین سے حاصل نہیں ہوتے. اس لیے قرآن کریم کا ایک بہت بڑا حصہ قصص اور تاریخ پر مشتمل ہے. قرآن کریم نے تاریخ کو تاریخ کی حیثیت یا کسی قصہ اور افسانہ کی صورت میں مدون اور مرتب نہیں کیا یا اس انداز میں پیش نہیں کیا. اس میں یہی اشارہ ہے کہ تاریخ خود اپنی ذات میں کوئی مقصد نہیں، بلکہ وہ نتائج ہیں جو تاریخ اقوام میں اور ان میں پیش آنے والے واقعات سے حاصل ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے قصص کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یہ نتائج کے لیے پیش فرمائے. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شہادت نہ صرف اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایک خاص امتیاز حاصل کر چکا ہے. اس میں ایک طرف ظلم و جور، سنگ دلی ہے، بے حیائی ہے، محسن کشی ہے. ایسے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہیں کہ انسان کو ان کے تصور کرنا بھی دشوار ہے. دوسری طرف آل و اطہار رسول ایک چشم و چراغ اور ان کی بہترین متعلقین کی چھوٹی سی جماعت باطل کے مقابلہ پر جہاد اور اس پر ثابت قدمی اور قربانی اور جان نثاری کے ایسے حیرت انگیز واقعات پیش کرتی ہے کہ جن کی نظیر تاریخ میں ملنا مشکل ہے. آنے والی نسلوں کے لیے ہزار عبرتیں اور حکمتیں حضرت حسین کی قربانی میں پوشیدہ ہیں. واقعہ شہادت جب پیش آیا اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کی بے شمار کتابیں لکھی گئیں، ہر زبان میں لکھی گئیں، لیکن اکثر تاریخ کی کتابوں میں غلط سلط روایات کی آمیزش ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری گفتگو میں کوئی غیر مستند روایت نہ آنے پائے، کوئی غیر مستند بات نہ ہو. ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اکثر تاریخ کامل ابن اثر سے جو اظہر الدین ابن نے تصنیف کی ہے اور اسی طرح تاریخ طبری، تاریخ الخلفاء وغیرہ ان کتابوں سے کچھ احادیث سے اقتباسات انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. یہ واقعہ ایک دریائے خون ہے جس میں داخل ہونا آسان نہیں ہے. اس واقعہ کے سنانے کے لیے بھی جگر تھام کر رکھنا پڑتا ہے، سننے کے لیے بھی جگر تھام کر رکھنا پڑتا ہے. ہمارا مقصد رونا رلانا نہیں ہے. ہم کس کس کو روئیں؟ اسلام کے دامن میں ہر روز قربانی ہے، ہر روز مظلومانہ شہادت ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ قربانیاں موجود ہیں. ہم کس کس کو روئیں؟ ہمیں مدینہ رسول میں نبی کے دوہرے داماد اور وہ عظیم انسان کہ جب پوری کائنات میں اس بات میں اپنی مثال آپ ہیں کہ کسی نبی نے کسی انسان کو اپنی دو بیٹیاں نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں دیں. تنہا مظلوم مدینہ حضرت عثمان ابن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
یکے بعد دیگر اپنی 2 لختے جگر عطا فرمائیں، اور جب دوسری بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضرت عثمان اشکبار آنکھوں سے بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی برستی آنکھوں سے فرمایا کہ عثمان، آج نبی کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے، آج نبی کے گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اگر مجھ محمد کی 40 بیٹیاں ہوتی، بعض روایت کے مطابق اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ اگر ایک فوت ہوتی، دوسری تیرے نکاح میں دے دیتا، دوسری فوت ہوتی، تیسری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اسی طرح اگر میری 100 بیٹی ہوتی یا 40 بھی بیٹیاں ہوتی، تو میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، اس لیے کہ تجھ سے بہتر داماد کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر خسر کوئی نہیں۔ وہ مظلوم انسان نہتا انتہائی مظلومیت کے ساتھ 40 دن بھوکے اور پیاسے رکھ کر مدینۃ الرسول میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں کا ایک ایسا غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں منافقین کی سازشیں، بولے والے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے واقعات پیش آتے ہیں۔ مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف چل پڑتی ہے، اور پھر مسلمان بھی عام نہیں، مسلمان بھی وہ جو خیر الخلائق کے بعد الانبیاء کہلانے کے مستحق ہیں۔ خلافت کا سلسلہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے، حکومت اور خلافت راشدہ والا وہ مثالی رنگ باقی نہیں رہتا جو خلفائے راشدین حکومتوں میں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ زمانہ سخت فتنے کا ہے، آپ اپنے بعد کے لیے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ مسلمان پھر تلوار نہ نکال لیں، کیونکہ مسلمانوں کو یہ تجربہ ہو چکا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، جس طرح سے مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف چلی، اور پھر کہیں 10,000 صحابہ شہید ہوئے، کہیں پر 70,000 مسلمان جو ہیں جنگ جمل اور جنگ صفین میں میرے بھائیوں اسی طرح سے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے، اور ان کو شہید کرنے والے دونوں جماعتوں میں گھسے ہوئے منافق تھے۔ ان منافقوں نے مخلص مسلمانوں کو ورغلا دیا، اور مسلمانوں کے اندر گھس کر ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی، اوپر سے منافقت کا پردہ، سبائیت نے، یہودیت نے ایسا کام دکھایا کہ کچھ لوگ حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے، کچھ لوگ حضرت معاویہ کے لشکر میں گھس گئے، اور پھر ایسا فتنہ برپا کیا کہ دونوں اسلامی لشکروں کو آپس میں ٹکرا دیا، دونوں اسلام کے عظیم ہیرو اور اسلام کے عظیم جرنیلوں کو اس منافقت نے، سبائیت نے ٹکرا دیا۔ تو مسلمان پہلے جو ہے اس بات کا تجربہ کر چکے تھے میرے بھائیوں، مسلمان پہلے اس فتنہ سے گزر چکے تھے، اور پھر لوگوں کو خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نہ نکل آئے، خلافت اسلامیہ پارا پارا ہونے سے بچ جائے۔ کوئی نامعقول اور غیر شرعی بات نہ تھی، بلکہ یہ ٹھیک بات تھی کہ بتقاضائے حالات جو ہے کوئی ایسا انتظام کر دیا جاتا کہ جو بعد میں مسلمان آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یزید کا نام مابعد خلافت کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ کوفہ سے 40 مسلمان آتے ہیں یا کوئی ان کو بھیجتا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے درخواست کرتے ہیں کہ امیر المومنین اب جو ہے اپنے بعد کے لیے اپنے بیٹے یزید کو جو ہے اپنا ولی عہد مقرر کریں، ان کو جو ہے اپنے بعد کے لیے اپنا ولی عہد مقرر کریں، اس لیے کہ یزید سے زیادہ کوئی قابل ملکی سیاست کا ماہر نظر نہیں آتا، اس لیے
یزید کے لیے بیعت خلافت لے لی جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع میں کچھ تامل ہوا، آپ نے اپنے مخصوص لوگوں سے مشورہ کیا، اپنی مجلس شورا سے مشورہ کیا کہ یزید کے معاملے میں کیا کیا جائے، کیا یزید کے لیے بیعت لی جائے نہ لی جائے۔ کچھ لوگوں نے آپ کی بات سے اختلاف کیا، کچھ نے آپ کی بات کی موافقت اختیار کی، کوئی موافق رائے دیتا، کوئی مخالف رائے دیتا۔ اس وقت تک جو تھا، اس وقت تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یزید کا فسق و فجور ابھی کھلا نہیں تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے کہنے پر، مسلمانوں کی جماعت کے کہنے پر یزید کے لیے بیعت لیتے ہیں، یزید کی بیعت کا قصد کرتے ہیں۔ شام اور عراق میں معلوم نہیں کس طرح لوگوں نے یزید کے لیے بیعت کا چرچا کر دیا اور یہ شہرت کر دی کہ شام اور عراق، کوفہ اور بصرہ یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، سب لوگوں نے یزید کی بیعت کو منظور کر لیا۔ اب جو ہے حجاز کی طرف رخ کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے امیر مکہ اور مدینہ کو اس کام کے لیے مامور کیا گیا، اور مدینہ کے والی مروان کو کہا گیا، اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر و عمر کی سنت کے مطابق یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت کی بیعت لے لیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا یہ غلط ہے، یہ ابو بکر و عمر کی سنت نہیں بلکہ کیسر و کسریٰ کی سنت ہے۔ ابو بکر و عمر نے خلافت اپنی اولاد میں منتقل نہیں کی، نہ اپنے کنبہ اور قبیلہ میں۔ حجاز کے عام مسلمانوں کی نظریں اہل بیت اطہار پر لگی ہوئی تھیں، اور پھر خصوصاً اس وقت کائنات میں سب سے افضل ترین انسان حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو بجا طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگ خلافت کا مستحق سمجھتے تھے، اور ان میں حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے کے لوگ منتظر تھے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات کے سامنے اول تو کتاب اللہ کا اصول تھا کہ خلافت اسلامیہ خلافت نبوت ہے، اس میں وراثت کا کچھ کام نہیں، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو یہ ضروری نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ آزادانہ انتخاب سے خلیفہ کا تقرر کیا جائے۔ دوسرے ان کی نگاہوں میں یزید کے ذاتی حالات بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ اس کو تمام ممالک اسلامیہ کا خلیفہ مان لیا جائے۔ ان حضرات نے تجویز کی مخالفت کی اور اس میں سے اکثر آخر دم تک مخالفی رہے۔ اس حق گوئی اور حمایت حق کے نتیجہ میں مکہ اور مدینہ میں دار و رسن اور کوفہ میں، کربلا میں قتل عام کے واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 51 ہجری میں حجاز مقدس کا سفر کرتے ہیں، مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں آ کر آپ نے جو ہے کچھ حضرات سے گفتگو کی، کچھ لوگوں نے آپ سے نرم گفتگو کی، کچھ نے آپ سے گرم گفتگو کی، سب نے کھلے طور پر مخالفت کی کہ یزید کو اپنے بعد خلیفہ مت بنائیے۔ اس بات کی خبر حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتی ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے یہ شکایت کی کہ یہ حضرات جو ہیں یہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نصیحت کی کہ میں نے سنا ہے آپ ان پر جبر کرتے ہیں یا ان کو قتل کی دھمکی دیتے ہیں، آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اماں جان یہ غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، وہ حضرات میرے نزدیک واجب الاحترام ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ شام اور عراق میں اور کوفہ اور بصرہ میں عام اسلامی شہروں کے باشندے یزید کی بیعت کر چکے ہیں، یزید کی بیعت پر متفق ہو چکے ہیں، بیعت خلافت مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہ چند حضرات مخالفت کر رہے ہیں۔ اب آپ بتلائیے کہ مسلمانوں کا ایک کلمہ پر متفق ہونا، ایک شخص
شخص پر متفق ہونا اور ایک بیعت مکمل ہو چکنا، اب میں اس کو کس طرح سے مکمل ہونے کے بعد توڑ دوں؟ ام المؤمنین نے فرمایا یہ تو آپ کی رائے ہے، آپ جانیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ ان حضرات پر تشدد مت کریں، ان حضرات پر تشدد مت کریں، یہ احترام اور رفق کے ساتھ ان سے گفتگو کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اما جان سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ تاریخ ابن کثیر کے اندر سارا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام مدینہ کے زمانہ میں یہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا، اس لیے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ عبداللہ بن عمر اور عبد الرحمن بن ابی بکر حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ مدینہ طیبہ کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ یہاں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا اے ابن عمر، تم مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بھی ایسی منظور نہیں، مجھے ایک رات بھی ایسی منظور نہیں، ایک رات بھی ایسا گزارنا پسند نہیں کہ جس میں میرا کوئی امیر نہ ہو۔ میں نے اس امر خلافت کے پیش نظر اپنے بعد کے لیے یزید کی خلافت پر بیعت لے لی ہے کہ میرے بعد مسلمانوں میں افراتفری نہ پھیلے۔ سب مسلمان اس بات پر متفق ہو چکے ہیں۔ تعجب ہے کہ آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں آپ کو متنبہ کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے جمع شدہ منظم کو متحلل نہ کریں اور فساد نہ پھیلائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا آپ سے پہلے بھی خلفاء تھے، ان کی بھی اولادیں تھیں، آپ کا بیٹا کچھ ان کے بیٹوں سے بہتر نہیں، مگر انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے وہ رائے قائم نہیں کی جو آپ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمان اجتماعی مفاد کو سامنے رکھا۔ آپ مجھے تفریق ملت سے ڈراتے ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ میں تفریق بین المسلمین کا سبب ہرگز نہیں بنوں گا۔ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اگر سب مسلمان کسی راہ پر چل پڑے تو میں بھی انہی کا ایک فرد جو ہوں گا، میں بھی انہی میں شامل رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس معاملے میں گفتگو فرمائی۔ انہوں نے شدت سے انکار کیا کہ میں کبھی بھی اس کو قبول نہیں کروں گا، میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کو بلا کر خطاب کیا، انہوں نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ خود جا کر حضرت معاویہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کس طرح مناسب ہے کہ آپ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت اصرار کر رہے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں، آپ کے پیشروؤں کی سنت ہے۔ پہلی بات کہ آپ وہ کام کریں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اپنے بعد کسی کو متعین نہیں فرمایا تھا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اور دوسری بات، یا وہ کام کریں جو ابو بکر نے کیا تھا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ خاندان کا ہے، نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کوئی قریبی وہ تعلق ہے، بلکہ اس کی اہلیت پر سب مسلمان متفق ہیں، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ سب اس کی اہلیت پر متفق ہیں۔ اور تیسری بات، یا وہ صورت اختیار کریں، تیسری بات یہ صورت اختیار کریں کہ جو حضرت عمر نے کی تھی کہ اپنے بعد کا معاملہ 6 آدمیوں میں دائر کر دیا تھا، اس کے سوا چوتھی کوئی صورت نہیں سمجھتے، نہ ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب یزید کے ہاتھ پر بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے، آپ لوگ یزید کی بیعت کر لیں، لیکن وہ لوگ اس بات پر متفق نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں معاملہ یوں ہی رہا، بات یہیں تک رہی، آگے نہ بڑھ سکی۔ شام اور عراق کے عام مسلمانوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تھا، اور دوسرے حضرات نے بھی جب دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو چکی ہے تو بحالت مجبوری انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقہ سے بچانے کے لیے بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ میں
خصوصاً حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر بیعت کرنے سے انکار کرتے رہے اور یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے۔ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، بات راستے میں رہ گئی۔ یزید بن معاویہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ لے لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں، اور ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اہل عراق حسین کو تمہارے مقابلہ میں آمادہ کریں گے، اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا، حضرت حسین سے درگزر کرنا، ان کی قرابت رسول کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر حق ہے، حضرت حسین کا سب مسلمانوں پر حق ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے پہلے یزید کو یہ وصیت کر رہے ہیں کہ نواسہ رسول کا احترام کرنا، ان کی قرابت رسول کا احترام کرنا، وہ مسلمانوں کا ان پر بڑا حق ہے، مسلمان جو ہیں ان کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ یزید نے کیا کیا کہ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر کو میری بیعت پر مجبور کرو اور ان کے اس معاملہ میں ان کو مہلت نہ دو۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا، ولید فکر میں پڑ گیا، وہ حکم کی تعمیل کس طرح کرے؟ وہ حکم کی تعمیل کرنے سے اپنے آپ کو عاجز سمجھتا تھا۔ مروان بن حکم جو ان سے پہلے مدینہ کا والی رہ چکا تھا، مروان بن حکم کو ولید نے مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک امیر معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں نہیں پھیلی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلایا جائے، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجا۔ انہوں نے ان دونوں حضرات کو، ان آدمیوں نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا۔ مسجد میں انہوں نے جب پایا تو امیر مدینہ ولید کا حکم ان کو پہنچایا۔ دونوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت حسین سے کہا، یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے اور فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کی بیعت لے لے، ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کرے۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں، میں اندر جاؤں گا، نوجوانوں کو دروازہ پر چھوڑ دوں گا، کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید کے پاس پہنچے، وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین نے سلام کیا، اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب تم یہاں دونوں مجتمع کس طرح ہوئے ہو، میں تم دونوں کو دیکھ کر خوش ہوا اور دعا دی اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات کو خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کی خبر تھی اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر اظہار غم اور افسوس کیا اور بیعت کے متعلق فرمایا، میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں، بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس نے اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے
حضرت حسین کے سامنے ہی کہہ دیا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تم کبھی بھی اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکو گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں، جب تک بیعت نہ کریں ان کو جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت حسین نے ان کو سخت جواب دیا اور کہا کہ تو کون ہوتا ہے جو مجھے قتل کرائے؟ آپ وہاں سے نکل آئے۔ یہ بات کی اور وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے میری ساری سلطنت، دنیا کی ساری دولت بھی اگر اس بدلے میں دینی پڑے، یا ساری دنیا کی دولت بھی مجھے مل جائے کہ میں حسین کو قتل کر دوں، اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں گا۔ قیامت کے دن حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے بھائی حضرت جعفر کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین کا تعاقب کیا گیا۔ حضرت حسین نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور اپنے متعلقین کو لے کر مدینہ طیبہ سے نکل گئے۔ دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کو یزید نے سست کہا اور اس کو جو ہے لان تان کی، اور ولید کو جو ہے اس نے معزول کر دیا۔ اس کی جگہ جو ہے عمر بن سعید اشدق کو امیر مدینہ مقرر کیا۔ عمر بن سعید اشدق کو مدینہ کا نیا امیر بنا دیا، اور ان کی پولیس کا افسر جو ہے عبداللہ بن زبیر کے بھائی عمر کو بنا دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ عمر بن زبیر نے پہلے تو رؤساء مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ بن زبیر کے حامی تھے ان کو بلا کر سخت جو ہے تشدد کیا، مار پیٹ کے ذریعے ان پر اپنا رعب جمانا چاہا، اور اس کے بعد بمشورہ عمر بن سعید 2000 نوجوانوں کا لشکر لے کر پھر عمر بن زبیر کیا کرتا ہے کہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالی کی حدود کو توڑنا ہے، مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا، بخاری شریف میں موجود ہے۔ اور پھر عمر بن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا، مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ بن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیجا جنہوں نے اس کو شکست دی۔ عمر بن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے، راستے میں عبداللہ بن متی ملے، دریافت کیا آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد استخارہ کروں گا کہاں جاؤں۔ عبداللہ بن متی نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں، آپ مکہ ہی میں رہیں، خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد کو قتل کیا گیا، آپ کے بھائی حضرت حسن کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، حضرت حسین کی ران کاٹ ڈالی، ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، مصلی رسول ان کے پاؤں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچ کر مقیم ہو گئے، اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ لوگ جو ہیں حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بیعت سے انکار کر دیا، کچھ لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے تھے، شیعہ نے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہو کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھنے کا مشورہ کیا
اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ مکرمہ میں شیعہ نے علی کی طرف سے خطوط لکھے جانے لگے کہ حضرت حسین کو کہنے لگے کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، آپ ہمارے امیر ہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان بن بشیر ہیں ان کو یہاں سے ہم نکال دیں گے، اور اس کے 2 روز بعد اسی مضمون کا پھر ایک اور خط آیا اور دوسرے خطوط آئے، پھر اسی طرح ایک خطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تقریباً بعض روایت کے مطابق 12,000 خطوط، بعض کے مطابق 18,000 خطوط، بعض کے مطابق 36,000 خطوط ان شیعان علی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجے کہ جن میں یزید کی شکایات تھیں، اس کے خلاف اپنی نصرت اور تعاون حضرت حسین کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا، حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا۔ چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس بھیجے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان وفود سے اور ان خطوط سے متاثر ہوئے، مگر اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حکمت اور دانش مندی سے کام لیا، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے بھائی کے ساتھ وفا نہیں کی، اس لیے بجائے خود جانے کے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ میں یہ خط لکھ بھیجا کہ مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھیں، اور اگر حالات تحقیق کرنے کے بعد مجھے صحیح معلوم ہوئے، مجھے پتا چلا کہ وہاں کے حالات صحیح ہیں، تو اس کے بعد وہ مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ آ جاؤں گا۔ مسلم بن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی، اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے، پھر کوفہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ کوفہ پہنچ کر مختار ثقفی کے گھر میں مقیم ہوئے، یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہا کرتے تھے، اور مختار ثقفی کے گھر میں آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل اس کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام لوگ یزید کی بیعت سے متنفر ہیں، چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھ کر کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے بیعت خلافت لینا شروع کر دی۔ حضرت حسین کے لیے مسلم بن عقیل نے بیعت خلافت لینا شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 لوگوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر دی، اور یہ سلسلہ پھر دن بدن بڑھتا ہی گیا۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔